حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حمزہ ہے اور والد صاحب کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کا نسب نامہ مکمل یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ القرشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ وجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبہ نے دودھ پلایا تھا، تو حضرت حمزہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا، یوں آپ جو ہے وہ دونوں رضائی بھائی بنتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے۔ آپ کے القابات میں سید الشہداء ہے، شیر خدا ہے، اور شیر رسول، یہ دونوں القابات آپ کے ہیں، القاب میں سیرت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے اور ابو یعلا، یہ دونوں آپ کی کنیت میں آتے ہیں۔ ان دونوں آپ کے بیٹے تھے، ان بیٹوں کی بنیاد پر آپ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا پڑ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے دوسرے سال اسلام لے کر آئے۔ آپ کے اسلام لانے کا مکمل واقعہ المستدرک میں موجود ہے، اس طرح الغابہ اور باقی جو کتاب تاریخ کے سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ المستدرک حدیث نمبر 4878۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کو تنگ کرنے لگے۔ فآذاہ وشتمہ وقال فیہ ما یکرہ من عیب لدینہ۔ اس کے بعد اس نے آپ کو اذیت بھی دی، گالیاں بھی دی، اور کہیں کچھ اس نے الفاظ جو ہے وہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو فلم یکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، کوئی گفتگو نہیں فرمایا، ابو جہل بولتا رہا۔ یہ جس مقام پہ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، وہ صفا کا مقام تھا، اور صفا کے اوپر ایک مقام تھا جہاں حضرت عبداللہ بن جدعان کی تمیمی کی ایک لونڈی تھی، وہاں جو اوپر وہاں رہتی تھی۔ اس نے یہ سب گفتگو وہاں سن لی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلام نہیں کیا تو ابو جہل وہاں سے پھرا۔ اس کے بعد کعبہ کے پاس ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی قریش کی، جا کے وہاں بیٹھ گیا ان کے پاس۔ اب ولم یلبث حمزہ بن عبد المطلب ان اقبل، اب کچھ دیر گزرا ہی نہیں تھا، تھوڑا ٹائم ہی گزرا ہوگا، اس کے بعد حمزہ بن عبد المطلب وہاں پہ آئے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے اپنا کمان جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا، اور وہ شکار سے لوٹے تھے۔ آپ کی جو عموماً عادت تھی کہ آپ شکار کر لیا کرتے تھے، اور جو شکار کرنے کے بعد آپ آگے خانہ کعبہ کی طرف طواف کیا کرتے تھے، اور طواف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر بعد گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے عموم جو ان کی حالت تھی عام طور پر ویسی وہاں پہ آپ لوٹے خانہ کعبہ کی طرف، اور کمان آپ کے پاس موجود تھا۔ اور جب وہ وہاں سے گزرے، مجلس سے قریش کے پاس سے وہاں سے گزرے، تو اسی وقت وہ جو لونڈی تھی حضرت عبداللہ بن جدعان کی، اس نے پورا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں سے جا چکے تھے۔ اس نے کہا یا عمارۃ لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا وجدہ ہاں ہونا، کہ کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے جو ابو الحکم ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ کاش کہ آپ وہ منظر دیکھ لیتے کہ انہوں نے آپ کو اذیت دی اور آپ کو تکلیف دی، اور اس کے بعد اس نے کئی سارے جو ہے وہ جملے آپ کو کسے۔
اس کے بعد وہ وہاں سے پھر گیا اور آ کے جو ہے وہ کعبے کے پاس قریش کی ایک مجلس سے وہاں آگے بیٹھ گیا. یہ پورا واقعہ اس نے سنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پورا واقعہ مکمل طور پر اس نے سنایا حضرت حمزہ کو کہ یہ ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو وہاں پہ نہیں کی. جب یہ بات حضرت حمزہ نے سنی، اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ خون وہاں موجود تھا ان کی رگوں میں، تو سخت غصے میں آ گئے. غصے میں آنے کے بعد یہ غصہ اس لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، کرامت کو ان کے دل میں ڈال دیا تھا. اسی وقت وہ نکلے جلدی جلدی. فجاء لا يقف على احد كما كان يصنع، کہ اس وقت جب پہلے آپ کا معمول تھا جب وہ آپ آتے تھے تو رک جایا کرتے تھے طواف کے لیے، کسی سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. اس دن کیا ہوا، آپ فوراً جو ہے وہ جلدی جلدی فوراً دوڑے خانہ کعبہ کی طرف، بیچ میں کسی سے بات تک نہیں کی، رکے بھی نہیں. جب وہاں پہنچے فلما دخل المسجد، مسجد حرام میں جب داخل ہوئے تو نظر الیہ حجارۃ فی القوم فاقبل عنہم، تو دیکھا کہ ابو جہل جو وہ ایک مجلس لگی ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ وہاں جا کے متوجہ ہو گئے، اس کے بعد چلے گئے. حتی اذا قام علی رأسہ، وہاں جا کے سر پر کھڑے ہو گئے. رفع القوس فضربه علی رأسہ، تو آپ نے اپنی کمان اٹھا کے اس کے سر پر سی کر کے مار دیا. سر پر جب اس کے مارا، بہت سخت سے آپ نے اس کے سر پر مارا ابو جہل کے. جب یہ منظر قریش کے باقی لوگوں نے دیکھا تو قامت رجال من قریش من بنی مخزوم الی حمزہ، تو بنی مخزوم قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ قریش سے وہاں اٹھ کے آ گئے ابو جہل حضرت حمزہ کی طرف تاکہ وہ ابو جہل کی مدد کرے. انہوں نے پھر حضرت حمزہ کو کہا کہ ما نراک یا حمزہ الا سبعۃ، اے حمزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ تم جو ہے وہ بددین ہو گئے، تم مرتد ہو گئے، دین سے تم پھر گئے ہو. جب یہ بات حضرت حمزہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ وما یمنعنی، تو مجھے اس بات سے روک کون سکتا ہے. فرمایا کہ وقد استبان لی ذلک منہ، اب میرے لیے حق جو ہے وہ آشکار ہو چکا ہے، میرے لیے حق واضح ہو چکا ہے. فرماتے ہیں وانا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. وان الذی یقول حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق بات کیا کرتے تھے. فرماتا فواللہ لا انزع، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. فامنعونی ان کنتم صادقین، اے قریش اگر تم سچے ہو نا مجھے روک کر دکھاؤ. تو یہ آپ کے اسلام لانے کا مکمل واقعہ تھا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت میں، آپ کے دفاع کے اندر اسلام لے کر آ گئے. اور جب یہ پوری گفتگو سنے ابو جہل نے تو اس نے کہا کہ داؤ ابا عمارہ تک، کہ ابو عمارہ حضرت حمزہ کو چھوڑ دو کہ میں نے جو ہے وہ ان کے بھتیجے کو بہت سخت قسم کی گالیاں دی ہیں. اس کے بعد حضرت حمزہ اسلام لے کر آئے اور اسلام لاتی جو ہے وہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سختیاں پہلے تھی اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ کمی آ گئی حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے. جب حضرت حمزہ اسلام لے کر آ گئے تو چونکہ آپ تو طاقتور بھی تھے اور آپ بہادر بھی تھے، تو اس وقت سے قریش نے جان لیا تھا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گائے بگائے ترقی کریں گے اور حمزہ جو ہے ان کا دفاع کرے گا. تو قریش نے بھی جو ہے وہ اس طرح کہہ دیا کہ جو تم پہلے تکلیف دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، لہذا فکفو، اس سے اب رک جاؤ. اس کے بعد یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد حضرت حمزہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لوٹے. گھر لوٹنے کے بعد اب شیطان ان کے پاس آ گیا. شیطان نے کہا کہ انت سید قریش اتبعت هذا الصابیہ، کہ اے حمزہ تم قریش کے سردار ہو اور تم نے اس نعوذ باللہ اس بددین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے. وترکت دین آبائک، اپنے آبا و اجداد کے دین کو تم نے ترک کر دیا ہے. اس نے کہا الموت خیر لک مما صنعت، کہ تمہارے لیے تو موت ہی جو ہے وہ بہتر ہے جو تم نے کیا ہے. یہ گفتگو اس نے کی تو حضرت حمزہ نے اس کی پوری گفتگو سنی. اس کے بعد ہم نے پھر دعا کی اللہ کی طرح کی بارگاہ میں. ہم نے کہا کہ اللہم ان کان رشدا فجعل تصدیقہ فی قلبی، اے اللہ اگر میں ہدایت پڑھوں تو اس کی تصدیق کو میرے دل میں ڈال دے. وإلا فجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا، وکرنا جس چیز میں میں مبتلا ہوں اس سے نکلنے کے لیے مجھے کوئی راستہ بتا دے. اب اسی کشمکش میں شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر آپ نے پوری رات اس طرح گزاری، آپ پریشانی کی حالت میں تھے. جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا کہ یا ابن اخی، اے بھتیجے، انی وقعت فی امر لا عارف المخرج منہ، کہ میں ایک ایسے معاملے میں پھنس گیا اور مجھے اسے نکلنے کا کوئی راستہ تم بتا دو. کہ اب آپ نے کہا میں جس چیز پر میں کھڑا ہوں، جس نظریے پر میں کھڑا ہوں، مجھے معلوم بھی نہیں کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، کوئی راستہ مجھے بتاؤ تاکہ اس معاملے سے میں نکل جاؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ حمزہ کو نصیحت کرنے لگے، واعظ بھی کرنے لگے ان کو. اس کے بعد آپ کو ڈرایا بھی اور آپ کو خوشخبری بھی سنا دی.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر آپ کے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد حمزہ نے خود ہی کہا کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ انک لصادق شہادت المصدق والمعارف، کہ میں ایک تصدیق کرنے والی اور ایک معرفت رکھنے والے کی شخص کی طرح گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ جو ہے وہ سچے ہیں۔ فاظہر یا ابن اخی دینک، بس اے میرے بھتیجے تو اپنے دین کو مکمل طور پر ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ما احب علی ما المعد الشمس وانی علی دین الاول، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج چمکے تو میں اپنے پرانے دین پر ہو جاؤں۔ تو اس طرح جو ہے حمزہ اسلام نے کہا، راوی کہتے ہیں وکان حمزہ ممن اعز اللہ بہ الدین، حضرت حمزہ وہ شخصیت تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو نصرت عطا کی۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد مکے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مابین اور حمزہ حضرت زید بن حارثہ، ان دونوں کے مابین جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارے کی قائم ہے فرمائے، دونوں کو اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ غزوات میں سے غزوہ بدر اور احد میں آپ کی شرکت ہوئی، اور غزوہ بدر سے پہلے اور بعد میں کچھ جنگیں ایسے بھی ہوئی جہاں جنگ تو نہیں ہوئی، البتہ وہاں حضرت حمزہ علم بردار بن کے گئے تھے، جیسے غزوہ عشیرہ ہو گیا، غزوہ بنو قینقاع وغیرہ ہو گئے۔ غزوہ بدر کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیا۔ مجموع زوائد میں ہے جن نمبر 6 صفحہ نمبر 76 میں المستدرک حدیث پاک حدیث نمبر 4882 میں ہے کہ جب غزوہ بدر میں صف آرائی کے بعد جو کفار مقابلے کے لیے نکلے، تو ان میں سے مقابلہ کے لیے جو نکلے تھے وہ عتبہ تھا ایک، دوسرا اس کا بھائی شیبہ، پھر اس کا بیٹے ولید، جی مقابلے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ من یبارزو، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ فخرج فتیۃ من الانصار ستۃ، تو انصار کے جو وہ کچھ 6 نوجوان نکلے مقابلے کے لیے۔ فقال عتبہ، تو اپنا عتبہ نے کہا کہ لا نرید ہؤلاء، ہم جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابلے میں ہم جیسے لوگ آ جائیں۔ ولکن یبارزنا من بنی عمنا من بنی عبد المطلب، کہ عبد المطلب جو قبیلہ ہے اس کے لوگ ہمارے مقابلے میں آئے، وہ ہم سے لڑے، یہ لوگ جو ہے ہم سے اس قابل نہیں کہ وہ ہم سے لڑے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قم یا علی وقم یا حمزہ وقم یا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، آپ نے کہا اے علی، اے حمزہ، اے عبیدہ، تم کھڑے ہو جاؤ لڑنے کے لیے ان کے۔ تو چنانچہ جب یہ حضرات مقابلے کے لیے آئے تو حضرت حمزہ نے پہلی ہی وار میں عتبہ کو واصل جہنم کر دیا، اور اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے مقابلے میں شیبہ تھا، آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور ولید میں دیر تک جو ہے کشمکش جاری رہی، دونوں آپس کا جو ہے مقابلہ کرتے رہے۔ البتہ یہ جو ولید تھا جو تھوڑا بہت جو ہے وہ غالب آ گیا تھا ابو عبیدہ پر، جس کو ایک ہی وار میں جو ہے وہ ان دونوں حضرات نے جو واصل جہنم کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر طعیمہ بن عدی یہ جوش انتقام میں آگے بڑھا، طعیمہ بن عدی نے جوش انتقام میں آگے بڑھا، اس نے جو ہے وہ قتل کرنا چاہا، تو اس کو بھی حضرت حمزہ نے جو ایک ہی جو ہے وہ وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اس الغابہ میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ آپ لڑتے ہوئے اپنے امامے کے اوپر ایک شتر مرغ کا پر لگایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے وہ لڑنے والا کون ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر کے بعد جب کفار کے جو قیدی وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ من الرجل المعلم بریشی نعامۃ، کہ یہ جو شخص ہے جس نے بطور علامت جو اپنے امامے کے اوپر ایک پل لگایا ہوا ہے شتر مرغ کا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قالت، انہوں نے کہا کہ ذاک فعل بن الفاعل، کہ اس بندے نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو یوں جنگ بدر کے دن آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ کفار کو سخت جو ہے وہ شکست دے دی۔ یہ اس جنگ کے بعد جنگ احد میں بھی آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، اور اس میں بھی جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ چنانچہ جنگ جو احد تھی وہ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار میں سے ایک سبا نامی ایک وہ تھا، سبا نامی کفار تھا، وہ ان کا مقابلے کے لیے آیا۔ اس نے جب مقابلہ کیا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا، اس کو للکار کر کہا کہ اے انمار مدغا کا نجس بچے، کیا تو اللہ اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟
کیا تو اللہ اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر جو عوام نے اس سے بڑے زور سے حملہ کیا. اس حملے کے بعد بھی جو وہ اثر جہنم ہو گیا, اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا. تقریباً اس جنگ کے اندر, جنگ احد کے اندر روایت میں آتا ہے آپ نے 30 کافر کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا اس جنگ کے اندر. المستدرک حدیث سے پاک حدیث نمبر 4880 میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کانا حمزہ بن عبد المطلب یقاتل یوم احد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اسد اللہ. کہ جنگ بدر کے احد کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دفاع کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ انا اسد اللہ, کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں. یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری تھے. ازواج میں سے آپ کی ایک تقریباً 3 بیوی آتی. پہلے بیوی کا آپ کا نام, پہلے بیوی جو ہے وہ بنت رملہ بن مالک, رملہ کی بیٹی تھی آپ کی نکاح میں, جس کا نام تاریخ میں تو ذکر نہیں ہوا. اس سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے, عامر اور یعلا, اور یعلا کی وجہ سے آپ کو ابو یعلا کہا جاتا ہے. دوسری بیوی آپ کی خولہ بن قیس ہے, جن سے عمارہ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے. ایک ولد آپ کی ایک ولد عمارہ کے نام سے ہوئی, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ابو عمارہ کہا جانے لگا. تیسری بیوی آپ کی سلمہ بنت عمیس تھی. ان کی ایک ہی بیٹی امامہ جو ہے وہ آپ اس سے پیدا ہوئی. اور اب کی اس بیٹی کے بارے میں حضرت علی, حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کے نکاح میں آئے. البتہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فیصلہ جو ہے حضرت جعفر کے لیے کر دیا تھا. آپ کی خصوصیات میں یا کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سید الشہداء ہیں, یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ اسد اللہ و اسد الرسول ہے, یعنی جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شیر, اس القاب سے آپ کو پکارا جانے لگا. چنانچہ المستدرک کی حدیث پاک حدیث نمبر 4881 میں آتا ہے کہ لما اصیب حمزہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے جنگ احد کے دن, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد اصاب بمثلک ابدا, کہ ہرگز ایسی مصیبت تمہارے ذریعے مجھے پہلے نہیں پہنچی جو مصیبت تمہارے ذریعے مجھے پہنچی. حضرت حمزہ کی قتل کا, آپ کی وفات کا, آپ کے شہید ہونے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ تھا. تو آپ نے حضرت فاطمہ اور اپنی جو ہے وہ پھوپھی صفیہ سے کہا ابشرا, خوشخبری ہو تم دونوں کو, اتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, کیا جبریل جو ہے میرے پاس آئے, فاخبرنی, اور مجھے کہا ہے کہ ان حمزہ مکتوب فی اہل السماء حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ, کہ مجھے خبر دی ہے حضرت جبریل نے کہ حمزہ جو ہے وہ اہل السماء, آسمان میں کا نام یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ, کہ اللہ کے شیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے شیر ہے. آپ کی وفات جنگ احد کے دن ہی ہوئی تھی. جنگ احد کے دن آپ کو مارنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. پہلے جو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو شہید کر دیا تھا. صحیح بخاری میں مکمل طور پر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت وحشی خود ہی یہ واقعہ سناتے کیسے انہوں نے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4072 میں آتا ہے کہ عمر بن امیہ کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ نکلا ایک مرتبہ. جب ہم مقام حمص پہ پہنچے تو عبید اللہ بن عدی نے مجھ سے کہا کہ حل لک فی وحشی, کیا تم وحشی کے بارے میں کچھ جانتے ہو, کیا اس کے بارے میں تم کچھ معلومات ہے؟ نسألہ عن قتل حمزہ, تاکہ ہم اس سے جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں پوچھے کہ انہوں نے اس کو کیسے قتل کیا تھا. قلت, تو وہ کہتے کہ میں نے کہا ہاں, وکان وحشی یسکن فی حمص, اور اس وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں رہا کرتے تھے. تو کہہ رہے فسألنا عنہ, تو ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا, تو ہمیں کہا گیا کہ وہ ذاک فی ظل قصرہ, کہ وہ حضرت وحشی جو ہے وہ ابھی اپنے وہاں پہ ایک سایہ دار درخت ہے, اس کے نیچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قال, انہوں نے کہا کہ فجئنا, ہم آئے ان کے بعد جب پہنچے وہاں ہم تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان کو سلام کیا, اور انہوں نے ہمیں سلام کا جواب بھی دے دیا. تو عبید اللہ, اس کا جو عبید اللہ بن عدی تھے, یہ انہوں نے جو مکمل امامے سے اپنے جسم کو پورا جو ہے وہ ڈھانپ لیا تھا, سوائے ان کا چہرہ, ان کی آنکھیں, ان کے پاؤں نظر آ رہا تھا, باقی مکمل سب جو ہے وہ چھپا ہوا تھا. تو عبید اللہ نے کہا یا وحشی اتعرفنی, کیا اے وحشی کیا تم مجھے جانتے ہو؟
تو راوی کہتے ہیں فنظر الیہ، تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا واللہ میں تمہیں نہیں جانتا، البتہ اتنا میں جانتا ہوں کہ عدی بن خیار، یہ عدی ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ عدی بن خیار نے شادی کی تھی ایک عورت سے، اس کا نام، جس کو کہا جاتا تھا ام قتال بنت ابی عمیس، اور اس کے ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی مکے کے اندر، تو میں نے اس کے دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو تلاش کیا تھا، اس وقت میں نے اس غلام کو اس کے دائی کے پاس پہنچایا تھا، اتنا مجھے یاد ہے، فکأنی نظرت الی قدمیک، بس میں تمہارے قدم میں نے دیکھ لیے تھے، اتنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ عبید اللہ بن عدی ہو۔ اس کے بعد حضرت عبید اللہ نے جو ہے وہ اپنے چہرے سے پورا کپڑا ہٹایا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بھلا تم ہمیں بتاؤ حمزہ کو تم نے کیسے قتل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں پورا واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ان حمزہ قتل طعیمۃ بن عدی بن خیار ببدر، یا ابھی پیچھے ذکر ہوا بدر کے اندر کہ طعیمہ یا طعیمہ دونوں نام ذکر ہوتے ہیں، کہ ان کو آپ نے قتل کر دیا تھا طعیمہ بن عدی کو۔ تو بدر کے اندر جب آپ نے ان کو قتل کیا تو قتل کرنے کی وجہ سے تو میرے جو آقا تھے، اس لیے یہ غلام تھے وحشی، انہوں نے کہا کہ میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھے کہا تھا کہ ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حضرت حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، تم جو ہے وہ مکمل طور پر آج کے بعد آزاد، تم میرے غلامی پھر نہیں رہو گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وحشی کہتے ہیں کہ فلما ان خرج الناس عام عینین، کہ جب عینین کے سال جب لوگ نکلے جنگ کے لیے، عینین یہ پہاڑ تھی جبل احد کے پہاڑوں میں سے ایک، جس کے اور عینین کے درمیان ایک وادی تھی، جب لوگ نکلے تو کہتے ہیں کہ خرج تو مع الناس القتال، تو میں بھی جو ہے وہ ساتھ نکلا جنگ کے لیے۔ فلما ان اصطفوا القتال خرج السباع، جب جنگ جب وہ شروع ہو گئی وہاں پہ، تو سباع نام یہ کافر نکلا، اس نے کہا کہ حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کہ من مقابلے میں کوئی آنے والا؟ قال، تو کہتے ہیں کہ فخرج الی حمزہ بن عبد المطلب، تو اس کے مقابلے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے آ گئے۔ جب وہ جنگ کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا سباع یا ابن ام انمار مقطعۃ البذور، اے ام انمار کے بیٹے، مقطعۃ البذور جو ختنہ کرنے والا، جو جس ختنہ کرنے والا ہے اس کے بیٹے، اتحاد اللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اس کے رسول سے جھگڑتے ہو؟ ثم شد علیہ، پھر آپ نے جو ہے وہ اس کے بہت سخت حملہ کیا اس کے اوپر، حملہ کرنے کے بعد یہ ابھی حضرت وحشی کہتے ہیں فکانہ کامس الداہم، یہ واقعہ ایسے کہ واقعہ کل ہی ہوا، مطلب ان کو پورا واقعہ یاد تھا، انہیں پورا واقعہ بولا ہوا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ فکنت لحمزہ تحت صخرۃ، یہ جب لڑائی ہو رہی تھی اس وقت کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک چٹان کے نیچے وہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے فلما دنا منی رمیتہ بحربۃ، تو میں ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ کب جو حضرت حمزہ جو مجھ سے قریب ہے میں ان پر حملہ کر دوں۔ تو جب وہ حضرت حمزہ قریب آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے چھوٹا ایک نیزہ میرے پاس تھا، اس سے میں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فأدعہ فی سنیتہ فاحتخرجت من بین ورکیہ، وہ جو نیزہ تھا وہ نیزہ جو ہے وہ آپ کے ناف کے نیچے لگا اور آپ کے پیچھے کے مقام سے نکل گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فکان ذاک العہد بہ، یہی جو ہے وہ حملہ تھا وہ ان کے قتل کا سبب بنا۔ تو کہتے ہیں کہ فلما رجع الناس رجعت معهم، جب لوگ وہاں سے جنگی عہد سے جو ہے وہ بھاگے نکلے تو میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ گفا کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ آ گیا۔ اس وقت پورا ہم نے واقعہ بیان کیا کہ اس کے بعد میں مکے میں مقیم رہا، مکے میں مقیم ہونے کے بعد جب مکے میں اسلام پھیل گیا تو میں طائف چلا گیا، اور طائف میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قاصد بھیجے۔ تو اس وقت مجھے لوگوں نے کہا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے، تو ان کو دعوت ہے تم بھی اسلام لے کر آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ ساتھ نکلا، میں بھی اسلام لے کر آیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ تو میں نے کہا تھا جی ہاں میں وحشی ہوں۔ تو آپ نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ انت قتلت حمزہ، تم نے جو ہے وہ حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو وحشی نے کہا جی ہاں میں نے قتل کیا تھا۔ قانا من الامر ما بلغ، یہ معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس وقت چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس تھا آپ کے قتل کا، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ حل تستطیع ان تغیب وجهک عنی، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ تم جب تک تم زندہ ہو تو تم اپنا چہرہ جو میرے سامنے میں لے کر مت آنا؟ کیوں؟ اگر تم میرے سامنے آتے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو کہتے ہیں فخرجت، تو میں وہاں سے جو ہے وہ نکل گیا تھا، وحشی کہتے ہیں۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ظاہری وفات ہوئی دنیا سے، تو کہتے ہیں کہ فخرج مسلمۃ الکذاب، اس وقت جو مسلمہ بن کذاب کا خروج ہوا،
تو میں نے اس وقت وحشی کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ لأخرجن الی مسلمہ، کہ میں جو ہے وہ عنقریب مسلمہ کے مقابلے کے لیے نکلوں گا تاکہ میں اس کو قتل کر دوں، اور یہ جو حمزہ کا جو قتل ہے وہ وہاں جا کے پورا ہو جائے، تاکہ جو ہے مجھے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دینے کو ملے۔ چنانچہ صبح اس کے بعد وہ وہاں مقابلے کے نکلے، اور مسلمہ بن کذاب کو جواب نے ایک نیزہ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ایک انصاری صحابی نے آئے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ آپ نے اسی لیے کیا تاکہ جو ہے وہ جو میں نے پہلے کام کیا تھا اس کا مداوع اس پر ہو جائے۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکمل واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے آپ کے شہید ہونے کا۔ جب آپ شہید ہوئے تو شہید ہونے کے بعد ایک رواج یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو مسلح کیا گیا تھا مکمل طور پر۔ البتہ مسلح کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ مشہور روایت کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ نے چبایا تھا۔ یہ مشہور معروف بھی ہے روایت، اور البتہ روایت بہت ضعیف اور مردود ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ اس کا جو بنیادی راوی ہے عطا بن صائب، یہ راوی اس کا بنیادی ہے عطا بن صائب، یہ بعد میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ جب یہ اس کی جو پہلی روایات ہے جو اس کی پہلے کی ان کو لیا جائے گا، بعد میں جس میں اختلاط آ گیا تو اس کو نہیں لیا جائے گا، وہ ضعیف ہو جایا کرتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب احمد بن حنبل سے پوچھا عطا بن صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا صالح من سمع منہ یعنی قدیما وقد تقجر فانه ليس بذاک۔ انہوں نے کہا تھا کہ صاحب بن عطا یہ صالح ہیں، اور ان سے سماع کرنے والے جو پہلے کے لوگ قدیم جو لوگ ہیں، پرانے جو کہ تلامذہ شاگرد ہیں، وہ اس وقت یہ صالح ہیں۔ البتہ بعد میں یہ جو ہے وہ تغیر کا شکار ہو گئے تھے، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، تو فرمایا فیض لیس بذاک، تو یہ کچھ بھی یعنی یہ ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے آپ کے بارے میں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ حضرت ہندہ نے چبایا تھا، یہ مردود روایت ہے۔ بطور تاریخ تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ انتھیٹک بات نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، شہید ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہوا اور افسوس ہوا، آپ بہت زیادہ رونے بھی لگے، یہاں تک کہ جب آپ نے حضرت حمزہ کو دیکھا، ان کو جب یہ دیکھا مسلح بھی کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسکیاں بند ہو گئی تھی۔ اس وقت جو اس قدر جو ہے وہ آپ پر رقت طاری تھی، آپ جو ہے وہ آپ ان کے لیے رو رہے تھے۔ حضرت حمزہ کو جب کفن دیا گیا تو سیر اعلام نبلاء میں آتا ہے کہ آپ کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا تھا، آپ کا سر چھپایا تو آپ کے پاؤں ظاہر ہو جاتے، آپ کا پاؤں چھپایا تو آپ کا سر ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ آپ کے سر کو چھپایا گیا اور آپ کے پاؤں پر جو ہے وہ گھاس وغیرہ ڈال دیا تاکہ وہ گھاس وغیرہ سے وہ چھپ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جنازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پڑھائے۔ البتہ یہاں پہ ایک روایت آتی ہے جنگ احد کے بارے میں کہ بعض میں آتا ہے کہ جنگ احد کے جو شہداء تھے ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بعض میں آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ خود پڑھی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی ہے۔ تو یہ راوی کا شیبہ ہے، اصل میں ہوا یوں تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ ادا کر رہے تمام شہداء کی، اور اس وقت حضرت حمزہ کی لاش مبارک آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی، جس سے راوی نے یہ گمان کر لیا کہ آپ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی، وگرنہ نماز جنازہ آپ کی ایک ہی بار پڑھی گئی، باقی جو شہداء ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ روایت ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1513، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اتي بهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد فجعل يصلي على عشرة، کہ جنگ احد کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہداء کی لاشوں کو پیش کیا جا رہا تھا، لایا جا رہا تھا، اور آپ جو ہے وہ 10 آدمیوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ وہ حمزہ تو ہوا کما ہوا، حضرت حمزہ ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی جو ان کی لاش ویسے کے ویسے رکھی ہوئی تھی، یرفعون، اور باقی جو شہداء ہیں ان کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا، وہو کما ہوا موضوعون، تو آپ کی لاش ویسے کی ویسے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ حمزہ کی لاش ویسے کی وہاں کے رکھی ہوئی تھی، باقی شہداء کی لاش اٹھائی جا رہی تھی۔ اس سے راوی نے گمان کر لیا کہ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ 70 بار پڑھی گئی ہے۔ یہ تو جنازہ ایک ہی مرتبہ ہوا تھا، 70 مرتبہ نہیں ہوا۔ اگر ایسا گمان کر بھی لیں، ممکن ہو کہ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ 70 بار پڑھی گئی ہے، تو یہ آپ کی خصوصیت میں شمار ہوگی کہ آپ کی جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار پڑھی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ جنگ سے پہلے جنبی تھے، آپ پر غسل واجب تھا، تو جنگ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کو غسل نہیں دیا، آپ نے یہ فرمایا کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت حمزہ سے محبت عطا فرمائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔